السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں کہ کیا گناہگار کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو گناہگار کی دعا کی قبولیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ہی گناہ کرنا آدمی کی دعا کی قبولیت کو روک دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، میں تو اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اذا دعانی، جب میرا بندہ جب میری بندی مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو پھر گناہگار آدمی کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یا گناہوں کی وجہ سے وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو میں مختصر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، دعا کے لیے تو اخلاص اور عاجزی اور گناہوں پر توبہ ہونا، گناہوں کا چھوڑنا یہ شرط ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو خاص طور پر آج کے دور میں بھی اور جب سے اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، ان میں سب سے بنیادی چیز ہے وہ رزق حلال کا کھانا۔ اگر آپ کی کمائی میں حرام کی آمیزش ہے، آپ نے جن راستوں سے کمایا وہ راستے حرام ہیں۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، مختلف ایپس کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، مختلف کاروبار کے ذریعے لوگ کما رہے ہیں، مختلف گناہوں کے استعمال کے ساتھ لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ گناہوں کو استعمال کر کے، گناہوں کی چیزوں کو استعمال کر کے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے ذریعے سے مال کمانا، جیسے سود کا لین دین ہے، اور کسی کا حق دبانا، کسی پر ظلم کر کے پیسہ لینا، رشوت دے کر لے کر، مثلا کاروبار میں جھوٹ بولنا اور اپنی جاب اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے پر ادا نہ کرنا اور پھر پیسے لینا، اس کی تنخواہ لینا، مختلف چیزیں ہیں، مختلف اسباب ہیں جو آپ کی کمائی کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی کمائی حرام ہے، جو حرام کی کمائی کھا رہا ہے، اس کی دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کمائی کا حرام ہونا، مشکوک ہونا۔ آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، پیارے آقا کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی پراگندہ بال ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، مسافر ہے، وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو ایک آدمی کی دعا کی قبولیت کے لیے ہونی چاہیے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس سب حرام کا ہے۔ تو معلوم ہوا گناہوں میں سب سے پہلا گناہ جو آدمی کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ہے حرام کا کھانا۔ دوسرے نمبر پر جو آدمی کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے گناہ، وہ ہے ظلم۔ کسی پر بھی اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے کسی بھی اعتبار سے ظلم کیا ہوا ہے اور کسی کا حق پامال کیا ہوا ہے، کسی کو بے عزت کیا ہوا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے آدمی کے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے کے لیے۔ ایسے ہی دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ آج گھر گھر میں یہ مسئلہ ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے۔ والدین کو تو اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ایسا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق رکھا ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، دعا کرتے وقت پہلے ماں باپ کے قدموں میں جا کر پڑیں، ماں باپ سے صلح کریں، ماں باپ سے معافی مانگیں، پھر جا کر آپ کے لیے قبولیت کے دروازے کھلیں گے۔ ایسے ہی کسی بھی کبیرہ گناہ پر اصرار کرنا، شراب ہے، زنا ہے یا اور بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اگر کوئی آدمی مسلسل گناہ کر رہا ہے، اس پر توبہ نہیں کر رہا، اس پر اصرار کیے جا رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، اور دوسری طرف مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، تو جب تک ان کبیرہ گناہوں پر
توبہ نہیں کر لیتا، اللہ رب العزت سے معافی نہیں مانگ لیتا، انہیں چھوڑ نہیں لیتا، تب تک اس آدمی کے لیے دعا کی قبولیت کے راستے بند ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو آدمی کی دعا کی قبولیت اور نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے آپس کی ناراضگی، آپس کے لڑائی جھگڑے۔ ایمانداری سے بتائیں، آج کتنا ہمارے گھروں میں یہ عام ہو چکا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، دوست دوست سے ناراض ہیں، معاشرے میں خاندان آپس میں لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں میں قطع تعلقی کی ہوئی ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو بلانا چھوڑ دے، اس سے ناراض رہے، اور آج سال ہر سال ناراض رہتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ آدمی کے لیے قبولیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بہت خطرناک بات جسے ہم عام سمجھتے نہیں ہیں، آج کے معاشرے میں اسے عام سمجھے نہیں آتا، وہ ہے دل میں بغض اور کینے کا پیدا کرنا۔ اگر آپ کے سینے میں کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے دل میں برائی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہیں یا کسی کا برا سوچ رہے ہیں، یہ جو بغض ہے نا کسی کے بارے میں بھی، یہ آدمی کی دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتا ہے۔ یہ تو چند میں نے صرف اشارہ کیا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو آدمی کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جس دن آپ ان گناہوں سے بچنا شروع ہو گئے، حرام سے توبہ کر لے، ظلم سے توبہ کر لے، والدین کی فرما برداری میں آ گئے، ناراضگیوں کو دور کر لیا، دل کو پاک صاف کر لیا، اب آپ دعا کے لیے ہاتھ نہ بھی اٹھائیں گے، آپ کے دل کی سنی جائے گی۔ جو آپ کے دل میں اٹھے گی خواہش، اللہ رب العزت ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی پوری کر دے گا۔ صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے گناہ ایسے ہیں، ان پر جب آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، دیکھیں گناہ کے لیے آدمی توبہ کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر گناہ کرنے والا وہ ہے جو اپنے گناہ پر توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کی ذات تو ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، ہماری طرف سے سستی ہوتی ہے، تو ہم جتنے یہ گناہ میں نے ذکر کیے اور بھی جتنے گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں، ہم ان سارے گناہوں کی لسٹ بنائیں اور ایک ایک گناہ پر اللہ سے معافی مانگیں۔ جو ماضی میں ہوا توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور ندامت سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ندامت کے آنسو بہائیں۔ اگر کسی کا حق ہے، حقوق العباد کی توبہ، ان سے معافی مانگ کر ان کے حقوق ادا کر کے، اور حقوق اللہ کی توبہ، اللہ کے حق کو ادا کرنا شروع کر دیں، جو آپ سے اللہ کے احکامات چھوٹے ہیں ان کی آپ قضا شروع کر دیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے راستے کو ہموار کر لیں، اللہ سے لو لگا لیں۔ صحیح بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا کے انسان آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، عزت ذلت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نفع نقصان عزت ذلت صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی سکون والی، چین والی، اطمینان والی گزرے گی، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان گناہوں کو چھوڑ کر جب اللہ سے مانگیں گے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا، ایسا بنا دے گا کہ ادھر سے آپ دعا کریں گے ادھر اللہ قبول فرما لے گا۔ اللہ کے خزانے میں کون سا کمی ہے؟ رکاوٹیں تو ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں، رکاوٹیں تو ہماری طرف سے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ بھائی سیدھے ہو کر آ جاؤ، میری بات مان کر آ جاؤ، میں تمہاری ہر دعا سننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔